أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ الحمدللہ حسب ترتیب ہمارا سالانہ روحانی اصلاحی تربیتی نقشبندی اجتماع شروع ہو چکا ہے، اور جیسے ہمارے شیخ و مرشد محبوب العلماء والصلحاء حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ لیاقت علی شاہ صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کی حیات میں اس مبارک اجتماع کا سلسلہ چلتا رہا، ان کے ظاہراً نہ ہوتے ہوئے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی الحمدللہ وہ سلسلہ خیر اسی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس سلسلے کو تا قیامت برکتوں کے ساتھ قائم و دائم فرمائے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے، علامت ہے، جیسے بزرگوں نے لکھا ہے، کسی کے جانے کے بعد اگر ان کے خیر کا سلسلہ باقی رہے، یہ عند اللہ قبولیت کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کی قبور کو انوارات سے منور فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور بڑے عجیب انداز میں فرمایا ہے، چونکہ اس کائنات میں اللہ پاک کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے۔ پھر اپنے حبیب محبوب کائنات رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سب سے زیادہ پیار ہے، تو اس پیار کے اندر اللہ پاک اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے کہا کہ مجھ ہی سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں مجھ سے مانگنے سے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہو جائیں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ پاک نے اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ سے مانگنا یہ ایک اہم اور بنیادی ذریعہ ہے بندے اور رب کے درمیان۔ یہ بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے جب یہ اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا لیتا ہے، اور اس ہاتھ اٹھانے کے عمل کو دعا کا عمل کہا گیا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، دعا کے اندر مانگنے کو پسند نہیں کیا جاتا۔ جب انسان سے مانگتا ہے تو شروع میں تو مانگنے والے کو اپنے دل پہ بھی بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ دراز کروں، کسی کے سامنے اپنی ضرورت اور حاجت رکھوں، کیا کہوں گا، کیسے کہوں گا۔ پھر جب ایک وقت گزر جاتا ہے، پھر ضرورت پیش آ گئی، دوسری مرتبہ کی جھجک پہلے سے بھی زیادہ ہوتی، ایک دفعہ بول چکا ہوں، اب دوبارہ کہوں گا تو وہ سمجھے گا کہ بھئی یہ تو عادی مجرم ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بندہ اس مانگنے کے نتیجے میں اس عمل کا عادی ہو جاتا ہے،
مریض بن جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا ضرورت شدیدہ مخلوق کے سامنے ہاتھ دراز کرنے کو انتہائی ناپسند فرمایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ بغیر ضرورت شدیدہ کے مخلوق سے مانگنے کا عادی ہو جائے جبکہ اس کی ضرورت پوری ہو چکی ہو، فرمایا قیامت کے دن یہ بندہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، سوکھ چکا ہوگا بالکل، وہ اس نے اپنی عزت دنیا کے اندر گوا دی، گرا دی۔ اللہ پاک کو یہ سخت ناپسند ہے کہ مخلوق سے مانگے، میرا ایک بندہ میرے ہوتے ہوئے دوسرے بندے کے دروازے پر جائے، جبکہ میں اعلان کر چکا ہوں، میں بول چکا ہوں کہ ادعونی، کہ میرے سامنے آ جاؤ، ہاتھ اٹھا لو، مجھ سے مانگ لو، میرا وعدہ ہے استجب لکم کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس آیت کے اندر دو باتیں بڑے نکتے کی باتیں ہیں جو علماء نے لکھی۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھیں آیت میں پہلا لفظ ہے ادعونی، دوسرا لفظ ہے عن عبادتی۔ ادعونی کے معنی ہے مجھ سے دعا، عبادتی کے معنی ہے میری عبادت کرنے سے جس نے تکبر کیا۔ اب غور کیجئے گا دوستوں، بات چل رہی تھی دعا کی، اور آگے اللہ پاک نے جب ناراضگی کا اظہار فرمایا تو وہاں لفظ دعا استعمال نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے دعا مانگنے سے پیچھے ہٹے، بلکہ فرمایا جو میری عبادت سے پیچھے ہٹے۔ اب تذکرہ، مضمون، عنوان وہ دعا کا ہے، اور اللہ کی ناراضگی ترک عبادت پہ ہو رہی ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اصل میں اشارہ تھا کہ تم دعا کو محض ایک وظیفہ سمجھ کے مت کرو، دعا اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ باقی عبادات کا درجہ ہے، دعا کو عبادت سمجھ کے کرو، اور جیسے بندہ ایک عبادت کرتے ہوئے اس کی تمام احتیاطوں کو سامنے رکھتا ہے، جیسے ابھی فجر کی نماز الحمدللہ پڑھی، اور کتنی سعادت ہے کہ حضرت نے اس میں جمعے کے دن کا جو مسنون طریقہ ہے، مسنون قرات فرمائی۔ تو نماز ایک عمل ہے، عبادت ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نیند سے اٹھا اور بغیر وضو کے آ کے نماز میں شامل ہو جائے، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ نماز جیسی عبادت کے اپنے ادب آداب ہیں، اس کے بغیر انسان اس عبادت کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو دعا اللہ سے مانگنا ایک عبادت ہے جس کو اللہ عبادت سے تعبیر فرما رہے، اس عبادت کے بھی یقیناً ادب آداب ہوں گے، اور ایک بندے کو وہ سیکھنے چاہیے۔ دوسری بات میرے دوستوں، بزرگوں، یہ کہ یہاں لفظ استعمال ہوا یستکبرون، کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بندہ دعا نہ مانگے، دعا سے پیچھے ہو جائے، دعا کے عمل میں کمزور ہو جائے، اس کو اللہ پاک تعبیر فرما رہے ہیں کس سے؟ تکبر کرنے سے، کہ اس بندے کے اندر تکبر ہے۔ مفسرین نے یہاں بھی بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے، اور جو ہمارے لیے بڑا کارآمد بھی ہے۔ فرمایا اس میں یہ لطیف اشارہ ہے، ایک باریک اشارہ اللہ پاک نے دیا ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں اسے محسوس ہو کہ مجھ میں عجب کا مرض پیدا ہو رہا ہے، تکبر کا مرض پیدا ہو رہا ہے، بڑائی کا مرض پیدا ہو رہا ہے، اور میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا ہوں جو علم امراض ہے، تو اس آیت سے اس روحانی مرض کا ایک نسخہ ملتا ہے کہ تکبر کا آسان ترین علاج کیا ہے کہ یہ بندہ
اپنی زندگی اور مزاج میں دعا کی کثرت کو شامل کر لیں۔ جب دعا کا اہتمام بڑھ جاتا ہے اور بندہ ہر نماز کے بعد، ہر نیک عمل کے بعد، ہر نفل کے بعد، تلاوت کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتا ہے، تو یہ عمل ایسا ہے کہ اندر سے تکبر کے روحانی مرض کی اصلاح کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک آسان طریقہ ہے اور حقیقت ہے۔ آج جو یہ کمزوری ہمارے اندر آ چکی ہے، یہ تھوڑی سی دنیا، تھوڑا سا منصب، تھوڑا سا عہدہ ملنے کے بعد ہم قابو میں نہیں رہتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کا مزاج، اللہ سے مانگنے کا مزاج، ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کرنے کا مزاج دن بدن کم ہو چکا ہے۔ اور جب یہ چیز کم ہو جاتی ہے، شیطان تکبر کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، دعا بہت بڑا عمل ہے، اور اس کی جو فیوز ہے، جو برکات ہیں، جو نتائج ہیں، وہ مجھے اور آپ کو تو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارے بڑوں کے لگائے ہوئے باغ، جو خود دنیا سے جن کو گئے ہوئے، کسی کو 50 سال گزر گئے، 100 سال گزر گئے، 60 سال گزر گئے، لیکن ان کا کام چل رہا ہے، ان کی محنت چل رہی ہے، وہ رونقیں لگی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ دعائیں ایسی لگ چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنا اثر کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے خوش نصیبی ہے کہ بندہ اپنے بڑوں سے دعائیں لینے والا بنے۔ کیونکہ آج ہم کمزور ہیں، تو ہم تو درخواست کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے حق میں دعا فرما دیں۔ یہ تو انتہائی درجہ ہے، آخری۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو، اساتذہ کو، شیخ کو، بڑوں کو اپنے وجود سے، خدمت سے اتنا خوش کر دے کہ وہاں سے دعائیں لگ جائیں اور دعائیں مل جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ میں وہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ باعتبار عدد کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت فرمائی ہے اور گھر کی خدمت فرمائی۔ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لي اف قط ولا لما صنعت ولا الا صنعت۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت فرمائی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان 10 سالوں میں آپ نے مجھے اف کہا، کبھی ایسا نہیں ہوا آپ نے فرمایا ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک جب ہاتھوں میں لیے تو ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ آپ کے تھے اور خوشبو مہکتی تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چونکہ خدمت کی تھی، اور بڑی وہ خدمت جو گھر کی خدمت آسان نہیں ہوتی، فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 3 دعائیں دی۔ اللہم بارک فی عمرہ، اور ایک روایت میں اللہم اطل عمرہ وبارک فی مالہ وولدہ واغفر ذنبہ۔ اے اللہ اس بچے کی عمر کو لمبا کر دے، اور اے اللہ اس بچے کے مال اور اولاد میں برکت ڈال دے، اور اے اللہ اس بچے کی مغفرت فرما دے۔ 3 دعائیں دی۔ تو 2 دعاؤں کا تعلق تو دنیا سے تھا، ایک کا تعلق آخرت سے تھا۔ تو فرماتے تھے 2 کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، اور تیسرے پر یقین ہے کہ اللہ ضرور مجھے نوازے۔ پہلی دعا تھی کہ اللہ ان کی عمر کو لمبا فرما دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلا۔ تو عمر اتنی طویل ہوئی، برکت والی ہوئی کہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں زندگی سے تھک چکا تھا، اتنا لمبی عمر۔ اور حدیث کے روات نے ان کی جو عمر لکھی ہے 135 سال، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر۔ ایک دعا یہ لگی۔ مال میں اور اولاد میں برکت کتنی تھی؟ فرماتے ہیں کہ اپنے 98
خاندان کے بچوں کو یعنی پوتوں پوتیوں نواسوں نواسوں کو خود اپنے ہاتھوں سے بقی میں دفنا کے آیا. یعنی اتنی اولاد کے اندر برکت تھی. مال میں برکت اتنی تھی، فرماتے تھے کہ سونے کی اینٹیں میرے گھر میں پڑی ہوتی تھی اور باقی لوگوں کے باغ سال میں 1 دفعہ پھل دیتے تھے، میرے کھجور کے باغ میں 2 دفعہ پھل آتے تھے. رزق میں برکت. یہ سب قبول ہو گئی دعائیں. اور جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے ساتھیوں سے کہا تیسری دعا ہے اور اللہ سے امید لے کے جاتا ہوں کہ اللہ اپنے حبیب کی دعا کو رد نہیں فرمائے. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ زندگی اور اس کا بہت بڑا حصہ وہ دعاؤں کی برکت اور طفیل سے چلتا ہے. انسان کو ایسا لگتا ہے شاید یہ میری طاقت ہے، ہمت ہے، زور ہے، میری سوچ ہے، پلاننگ ہے. یقیناً اس کی نفی نہیں. اسباب کی دنیا میں یہ ساری چیزیں کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے پیچھے جو بڑی طاقت ہوتی ہے وہ دعا کی طاقت ہے دوست. تو دعا انسان لینے والا بنے، اپنے بڑوں سے لیں. اور یہ دعا بعض دفعہ بہت لمبا عرصے تک اپنا اثر کرتی ہے. کل ہمارے ہاں ہمارا چھوٹا سا ادارہ ہے اور اس میں ختم بخاری شریف کی تقریب تھی. ہمارے استاد صاحب تشریف لائے. بس آخری بات عرض کرتا ہوں، انہوں نے ایک واقعہ سنایا. فرمانے لگے کہ مدینہ منورہ میں میری ملاقات ہوئی. عرب کے بڑے مشہور محدث ہیں، شیخ محمد عوامہ حفظہ اللہ تعالی. شیخ حیات ہیں، اصلاً شام کے ہیں، پھر وہاں کے حالات کے بعد عرب منتقل ہوئے، سعودی عرب، پھر وہاں کی سختیوں کے بعد اب ترکی میں ہے مستقل. اور حدیث پہ بڑا کام ہے حضرت کا. تو ہمارے استاد صاحب فرمانے لگے ملاقات ہوئی تو مجھ سے پوچھا کہاں سے. میں نے عرض کیا کہ پاکستان سے. کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں ایک مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور عالم ہوں. تو شیخ نے پوچھا کہ کیا آپ کے والد صاحب بھی عالم ہیں؟ تو میں نے عرض کیا نہیں حضرت، وہ تو تاجر ہیں، وہ تاجر ہیں دنیا کے. تو آپ کے خاندان میں قریب میں باقی علماء کا ماحول ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں حضرت ایسا بھی نہیں، سب تجارت کے مزاج کے لوگ ہیں اور بس والد صاحب کے ذہن میں آ گیا، مجھے ڈال دیا مدرسے میں عالم بن. تو فرمایا شیخ نے فوراً ایک جملہ کہا کہ یہ کبھی مت سمجھنا کہ تم نے ذاتاً کوئی کمال کیا ہے کہ اپنے خاندان میں اکلوتے عالم بن گئے. یہ کبھی دماغ میں خیال مت لانا، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ آپ کے خاندان میں چاہے بہت پیچھے جا کر کوئی یقیناً ایسا بزرگ گزرا ہے کہ جس کی چھپی ہوئی دعا نے آپ پہ اثر کیا اور اللہ نے آپ کو اپنے علم کی نعمت کے لیے قبول فرمایا. بعض دفعہ بڑے گزرے ہوئے کوئی دعا کر جاتے ہیں اور وہ کئی نسلوں کے بعد آ کر وہ دعا اپنا اثر دکھا دیتی. ہم میں سے بھی کسی کو نہیں پتا کہ اللہ نے جو خیر کی توفیق دی، دین کی نسبت سے جوڑا ہوا ہے، والدین کی دعائیں ہیں، دادا دادی کی ہے، نانا نانی کی ہے، ان کی دعائیں ہیں، لیکن اس نے اپنا اثر کر دیا ہے. تو بہرحال دعا ایک بہت بڑا عمل ہے اور ہمارے اس اجتماع کا مقصد بھی اللہ پاک سے مانگنے کے لیے جمع ہونا ہے. جو ہمارے سلسلے کے جد امجد ہے حضرت خواجہ فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے مریدین کو کیا لفظ استعمال فرماتے تھے؟ فقیر کہتے ہیں. ہاں فقیر ہو تو سالکین کی حیثیت تو فقیر کی ہوتی اور فقیر کا کام تو مانگنا ہوتا ہے. تو ہمارا یہ اجتماع بھی اللہ پاک سے مانگنے کے لیے ہے اور ہمارے لیے بڑی سعادت ہوگی کہ ہم پورا وقت اس میں دیں، ان بزرگوں کی صحبت کو اختیار کریں اور اللہ پاک سے مانگیں. اللہ پاک ہمارے اس مرکز کو، ہمارے اس مبارک سلسلے کو تا قیامت خیر اور سلامتی کے ساتھ جاری و ساری رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہمارے عزیز بھائی چھوٹے سید فلتان علی شاہ صاحب بھی بیمار ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ
تو تمام احباب سے یہ بھی درخواست ہوگی کہ ان کے لیے بھی آج جمعے کا دن بھی ہے، خاص دعا فرمائیں گے کہ اللہ پاک ان کی عمر میں صحت میں خوب برکتیں نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم۔